نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا موضوع ہے علماء آخرت کی چند نشانیاں۔ پہلا نمبر، اپنے علم سے دنیا نہ کماتا ہو۔ عالم کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دنیاوی کی حقارت کا، اس کے کمینے پن کا، اس کا مقدر ہونے کا، اس کے جلد ختم ہو جانے کا اس کو احساس ہو۔ آخرت کی عظمت، اس کا ہمیشہ رہنا، اس کی نعمتوں کی آمدگی کا احساس ہو۔ نمبر دو، اس کی قول و فعل میں تعارض نہ ہو، دوسروں کو خیر کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ حاتم معصم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت والا کوئی نہ ہوگا، جس کی وجہ سے دوسروں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، وہ تو کامیاب ہو گئے اور خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام رہا۔ نمبر تین، ایسے علوم میں مشغول ہو جو آخرت میں کام آنے والے ہو، ایسے علوم سے احتراز کرے جن کا آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے۔ نمبر چار، کھانے پینے کی اور لباس کی عمدگی کی طرف متوجہ نہ ہو، ان چیزوں میں بقدر ضرورت توجہ سے علماء کو آخرت میں درجات کی بلندگی نصیب ہوگی۔ اور نمبر پانچ، سلاطین اور احکام سے دور رہے، یعنی بلا ضرورت ان کے پاس ہرگز نہ جائے، ملاقات کم سے کم رکھے، تکلف مدبنیت بے جا تعارف سے محفوظ رہے گا۔ اور نمبر چھ، فتویٰ صادر کرنے میں جلدی نہ کرے، مسئلہ بتانے میں احتیاط کرے، جہاں تک ممکن ہو اہل کے حوالے کرے۔ ابو حفص ینشاپوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، عالم وہ ہے جسے مسئلہ بتاتے وقت یہ خوف ہو کہ کل قیامت میں یہ جواب وہی کرنا پڑے گی کہ مسئلہ کہاں سے بتایا تھا۔ نمبر سات، باطنی علم یعنی سلوک کا اہتمام بہت زیادہ ہو، اپنی اصلاح باطن اور اصلاح قلب میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہے۔ نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا یقین اور ایمان بڑا ہوا ہے، یقین ہی اصل سرمایہ ہے۔ نمبر پانچ، ہر حرکت و سکون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہ پکتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقدس کی عظمت و جلال اور ہیبت کا اثر اس شخص کی ارادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 10، ان مسائل میں زیادہ اہتمام ہو جن کا تعلق اعمال سے ہے، ایسے علوم سے زیادہ بحث نہ کرتا ہو جو محض دماغی تفریحات ہو۔ نمبر 11، علوم میں بصیرت کے ساتھ تحقیقی نظر کرنے والا ہو، محض لوگوں کی تقلید میں اور اتباع میں ان کا قائل نہ بن جائے۔ نمبر 12، بدعات سے بہت شدت اور اہتمام سے بچنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہوگا، یعنی جن چیزوں کو اپنا دل چاہے گا وہ علوم سے ثابت کی جائیں گی۔ شیخ حدیث مولانا زکریا تحریر فرماتے ہیں، علماء کو اپنے محاسبے کے دن سے خاص طور سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوئی ہے اور ان کا محاسبہ بھی سخت ہے، اور قیامت کے دن جس میں یہ محاسبہ ہوگا بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ جل شانہ محض اپنے لطف و کرم سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے، امین یا رب العالمین۔